ہے نا، تو کیا تم مجھ سے راضی رہو گی؟ تو کہا کہ ہاں، آپ چاہے تو آپ کر لیں یا کسی اور سے، جس سے بھی چاہے نکاح کروا لیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے میں نے تم سے نکاح کر لیا، ہے نا۔ وقال عطاء لیشہد انی قد نکحتک او لیأمر رجلا من عشیرتها۔ اس سلسلے میں حضرت عطاء ابن یسار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ ایسی صورت میں گواہ کر لے کسی شخص کو کہ انی قد نکحتک، کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے نا۔ ہاں، یعنی عورت اگر اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر دے اور وہ شخص خود ہی اس سے نکاح کر لے تو ایسی صورت میں کیا ہے، گواہ کو منعقد کر لے، گواہ کو بنا لے سامنے، جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں تم نے اپنے معاملے کو سپرد کیا تھا۔ یہ نکاح کے گواہ کے بارے میں نہیں ہے بیٹا، نکاح کے گواہ تو ویسے بھی ہونے ہی ہیں دو گواہ، اس کے بغیر تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ یہاں پر گواہی اس صورت میں اس چیز کی ہے کہ وہ عورت نے اپنے نکاح کا معاملہ ان کے سپرد کیا ہو، اس بارے میں گواہی ہے نا۔ جی، تو کہتے ہیں چاہیے کہ ایک آدمی کو گواہ بنانے کے اور اگر آپ کسی بند ہوئی نا کتاب تو سوچ لیے۔ ختم ہو گئی تقریر؟ ہاں جی، آپ آ جائیں۔ جاری کی جائے، جاری رکھی جائے، کاہے ختم ہو گئی؟ ایک پیریڈ آف کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ جی کچھ فرمائیں گے؟ کسی بچی کا مطلب کتاب بند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے مائک آن ہو۔ اللہ خیر فرمائے مالک۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ حضرت عطا ابن یسار نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ گواہ کر لے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، یا پھر جو ہے ایک شخص کو حکم دے دے من عشیرتها، جو عورت کے خاندان میں سے ہو، یعنی وہ سامنے گواہ رہے کہ ہاں بھائی تم نے اپنے نکاح کا معاملہ جو ہے فلاں کے سپرد کیا تھا۔ وقال سہل، اور حضرت سہل ابن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ قالت امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احب لک نفسی، ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں۔ فقال رجل یا رسول اللہ ان لم تکن لک بها حاجۃ فزوجنیها، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی حاجت نہیں ہے، اس عورت سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ میرا نکاح ان سے فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جو منگیتر ہیں نکاح کا پیغام دینے والے یا نکاح کرنے والے، وہی کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عرضی کو قبول کر لیتے اور ان سے نکاح فرما لیتے تو یہ بات ہوتی، لیکن سرکار نے عرضی کو قبول نہ کیا بلکہ کسی اور صحابی سے کیا ہے ان کا نکاح کروا دیا۔ بہرحال حدیث بات دیکھیے، حدثنا ابن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة فی قوله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن سلام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول، یہ آیت کریمہ پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یفتیکم فیہن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے عورتوں کے متعلق حکم بیان فرماتا ہے، وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور اس چیز کو بیان فرماتا ہے جو تمہاری کتاب میں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے نا، فی یتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، پوری نیچے تک آیت۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، کہتے ہیں ایک یتیم بچی ہوتی تھی جو ایک شخص کی پرورش میں ہوتی تھی، قد شرکته في ماله، اس حال میں کہ وہ عورت جو ہے اس کے مال میں اس کی شریک ہو جاتی ہے نا، مال لے کر کے آتی اپنے باپ اپنے والد کی وراثت سے، تو لہذا اس کے مال کو اس کا ولی جو ہے وہ کاروبار میں لگا دیتا اپنی جان کے ساتھ ملا کر کے، تو اس طرح سے اس کے مال میں شریک ہو جاتی۔ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، تو وہ آدمی جو ولی ہوتا تھا وہ اسے نکاح کرنے سے اعراض کرتا تھا، کیونکہ اسے نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی بھی وجہ سے رہا ہو وہ نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، اور وہ اس بات کو ناپسند بھی کرتا تھا کہ وہ کسی اور سے اس کا نکاح کروا دے، کیونکہ اگر کسی اور سے نکاح کروائے گا تو وہ عورت اپنا مال لے کر کے چلی جائے گی تو یہ مال سے محروم ہو جائے گا۔
تو اس وجہ سے نہ تو خود نکاح کرتا، نہ تو کسی عورت کسی مرد سے اس کا نکاح کرنے کو دیتا تھا۔ تو ایسی صورت میں فیدخل علیہ ویکرہ ان یزوجہا غیرہ، اور اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ کوئی کسی اور سے اپنے علاوہ کسی اور سے اس کا نکاح کرا دے، یہاں تک کہ فیدخل علیہ فی مالہ، یہاں تک کہ جس سے نکاح کرائے گا وہ شخص اس کے مال میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کا شوہر ہوگا وہ تو شوہر کا حق اپنی بیوی کے مال پر ہوتا ہی ہے، تو گویا کہ وہ اس پر حقدار بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے فیحبسها، تو وہ شخص یعنی ولی جو ہے وہ اپنی بچی کو جو ہے وہ روک کر کے رکھتا نکاح سے۔ فنہاہم اللہ عن ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے انہیں کیا ہے منع فرما دیا۔ اس حدیث پاک کی باب سے مطابقت کیسے ہو رہی ہے؟ مطابقت بہی طور ہو رہی ہے کہ اگر وہ ولی خود ہی اس عورت سے نکاح کر لیتا تو بات ثابت تھی نا کہ جو ولی ہے وہی نکاح کا پیغام دینے والا ہے نا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا بھی تھا کہ لوگ اپنی زہر کی فلک بچی سے جو ہے نکاح کر لیتے تھے، بس یہی بات ثابت کرنی ہے۔ حدثنا احمد بن المقدام حدثنا فضیل بن سلیمان حدثنا ابو حازم حدثنا سہل، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن مقدام نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فضیل بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو حازم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سہل ابن سعیدی نے، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فجاءت امرأۃ، تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، تعریض نفسها علیہ، اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتے ہوئے، فخفض فیها النظر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی نظر مبارک کو جھکا لیا، ورفعہ، اور پھر سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر مبارک کو اٹھایا، فلن یردها، مطلب یہ ہے کہ ایک جھلک اس کو دیکھے اور پھر نظر جھکا لی اور پھر کچھ ان کو جواب نہیں دیا۔ فقال رجل من اصحابہ، تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ زوجنیھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اس عورت کا مجھ سے نکاح فرما دیجیے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ما عندی من شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ولا خاتم من حدید، کیا لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ولا خاتم من حدید، نہیں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ ولکن اشق بردتی ہاتھی، لیکن یہ جو میری چادر ہے جس کو میں پہنے ہوا ہوں اس کو میں پھاڑ دیتا ہوں، بیچ میں آدھی آدھی کر دیتا ہوں۔ فاوتیھا النصف واخذ النصف، تو میں اس کو آدھی دے دیتا ہوں اور میں خود اپنے آدھا رکھ لیتا ہوں۔ قال لا، سرکار نے فرمایا نہیں۔ هل معك من القرآن شيء، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں۔ قال، سرکار نے فرمایا کہ اذهب، تم جاؤ، فقد زوجتك بما معك من القرآن، میں نے تمہارا اس عورت سے نکاح کر دیا اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک بار بار گزر چکی ہے، یہاں پر بھی اس حدیث پاک کو پیش کرنے کا مقصد، بلکہ یہ کہہ لو کہ باب کی مطابقت وہی طور ہے کہ اس عورت نے اپنے آپ کو سرکار پر پیش کیا تھا، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ولی تھے، کیونکہ اس عورت کا کوئی ولی نہیں تھا، اور جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا ہے اس کا ولی سلطان اسلام حاکم اسلام ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اسلام تھے تو اس کے ولی تھے۔ اب اگر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عرضی کو مان لیتے اور اس عورت سے نکاح فرما لیتے تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ ولی جو ہے وہ خود ہی نکاح کرنے والا ہو، ہے نا۔ تو بس یہی مطابقت ہے باب کی۔ باب انکاح الرجل ولدہ الصغارا، کہتے یہ باب ہے آدمی کا اپنے چھوٹے بچوں کا نکاح کرا دینے کے بیان میں۔ بچپنے کے ایام میں نکاح ہو سکتا ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، بس فرق اتنا رہتا ہے کہ اگر نکاح نابالغی کے ایام میں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ایجاب و قبول جو ہے ان بچوں کا ولی کرے گا، چاہے وہ باپ ہو، دادا ہو یا جو بھی ہو، اس کا جو ولی ہے وہ جو ہے ایجاب اور قبول کروائے گا، اور رخصتی جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہی عمل میں آئے گی، بالغ ہونے سے پہلے رخصتی عمل میں نہیں آئے گی، ہے نا۔ تو شادی تو پہلے ہو سکتی ہے، تو اس باب میں وہی بات ثابت کرنی ہے کہ باپ آدمی جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کا نکاح اگر کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے۔ بقوله تعالی واللائي لم يحض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ واللائي لم يحض، اور ان عورتوں کو بھی اپنے آپ کو 3 ماہ تک روک کر کے رکھنا ہے بطور عدت جو ابھی تک حائضہ نہیں ہوئی، جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ہے نا۔ اس آیت کریمہ سے بین طور استدلال ہے بیٹا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عدت بیان فرمائی ہے تو وہ 3 حیض بیان فرمائی ہے نا، مطلقہ عورت کے لیے عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کو حیض ہی نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اب حیض نہ آنا 2 صورتوں میں ہوتا ہے، پہلی صورت نابالغی کی وجہ سے، مطلب ابھی تک اس کو حیض ہی نہیں آیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے عمر کے اعتبار سے ان کو حیض نہیں آتا لیکن وہ عمر کی وجہ سے شریعت کے اعتبار سے شریعت کی نظر میں بالغ ہو جاتی، جیسے کہ 15 سال کی عمر میں شریعت میں بالغ مانا جاتا ہے، شریعت میں 15 سال کی عمر کے بعد بالغ ہے، چاہے ان کو علامات بلوغت ظاہر ہوں یا نہ ہوں، بہر صورت وہ بالغ مانے جائیں گے، سمجھ میری بات۔ اب کسی عورت کو حیض آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو طلاق دے دی گئی تو اب وہ عدت کیسے گزارے گی جبکہ اس کو حیض آیا ہی نہیں،
تو اس کی عدت قرآن پاک نے بیان فرمائی 3 مہینے تک. کتنی عدت رہے گی؟ 3 ماہ ان کی عدت رہے گی. اسی طرح سے وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی، مطلب جو ہے جن کو حیض نہیں آتا، سن ایاز کو پہنچ گئی ہیں، وہ بھی جو ہے 3 مہینہ عدت گزاریں گی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح جو ہے نابالغی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد ہی عدت کا معاملہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں لقوله تعالی واللہ لم یحضن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر کہ واللہ لم یحضن فجعل عدتها 3 اشہر، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی عدت 3 مہینے بتائی قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے، اپنے بالغ ہونے سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے اس کو تو اس کی عدت کتنی رہے گی؟ 3 ماہ رہیں گی، 3 مہینے رہیں گی. سننا آگے بات. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن هشام عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها. کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت عروہ بن زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ وہی بنت 6 سنین، اس حال میں کہ آپ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ 6 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 6 سال. اور 6 سال کی بچی عمومی طور پر نابالغ ہی ہوتی ہے نا، تو نابالغی کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا. وادخلت علیہ وہی بنت 9، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خلوت ہوئی، آپ نے آپ کی رخصتی عمل میں آئی کب؟ اس حال میں کہ آپ 9 سال کی تھی. ومکثت عنده 9، اور سرکار کے پاس خود 9 سال تک ٹہری رہی ہے نا، یعنی جس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 18 سال کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ باپ اپنی چھوٹی بچیوں کا نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے. باب تزویج الابی ابنتہ من الامام، یہ باب اس بیان میں کہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح امام سے، حاکم اسلام سے، سلطان اسلام سے کرا دے. تو سلطان اسلام سے نکاح کرانا، حاکم اسلام سے نکاح کرانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ محرم نہ ہو، ہے نا. تو جیسے کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، ہے نا، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اسلام تھے. اسی طرح سے صدیق اکبر نے اپنی بچی کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، ہے نا. تو یہ بات ثابت ہے. کہتے ہیں وقال عمر، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حفصہ فانکحته، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس حفصہ کے لیے پیغام بھیجا تو میں نے ان کا نکاح ان سے کر دیا. حفصہ کا نکاح حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، ہے نا. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين. ہم سے حدیث بیان کی معلّہ ابن اسد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ وہ 6 سال کی تھی. وہ بنا بها، اور آپ کے ساتھ دخول فرمایا، خلوت فرمائی، وہی بنت 9 سنین، اس حال میں کہ آپ جو ہے 9 سال کی تھی. قال ہشام، اور حضرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ وَأُنبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ 9 سنين، اور مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ آپ جو ہے ان کے پاس، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال تک رہی. ٹھیک ہے. ایک اور باب دیکھ لیجیے، باب السلطان ولی، یہ باب اس بیان میں کہ سلطان جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، مطلب جس کا کوئی ولی نہیں، جس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، تو جو حاکم اسلام ہے وہی اس کا ولی ہے نا. تو کہتے ہیں بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجناکہا بما معک من القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی بنیاد پر کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا اس عورت سے، اس صحابی سے، کہ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا ہے بدلے میں اس قرآن کے جو تمہارے ساتھ پایا جا رہا ہے. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ولی تھے، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ولی کسی قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھے، بلکہ آپ حاکم اسلام تھے، سلطان اسلام تھے، اس وجہ سے کیا ہے آپ اس کے ولی تھے، ہے نا. حدیث پاک دیکھیے، وہی پڑھی ہوئی حدیث پاک ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے حدیث بیان کہ عبداللہ ابن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ابو حازم سے، وہ روایت کرتے سہل ابن سعد سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ انی وہبت من نفسی، میں نے اپنے آپ کو جو ہے ہبہ کر دیا ہے. فقامت طویلہ، تو وہ کچھ دیر تک، بہت دیر تک وہ ٹہری رہی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب عطا نہ فرمایا. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا کہ زوجنیها ان لم تكن لك بها حاجت، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عورت کا نکاح آپ مجھ سے فرما دیجیے. سرکار نے فرمایا کہ هل عندك من شيء تصدقها، کیا تمہارے پاس کوئی شے پائی جاتی، کوئی چیز، کوئی مال، کوئی دولت کچھ پائی جاتی ہے، تصدقها، جس کو تم اس عورت کا مہر ادا کرو گے. قال، اس نے کہا کہ ما عندي، میرے پاس کچھ نہیں ہے، الا ازاری، سوائے میرے استحبان کے. فقال، سرکار نے فرمایا کہ ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك، اگر تم نے اس تہبند کو، اس عورت کو دے دیا
تو تم بیٹھو گے اس حال میں کہ تمہارے پاس کوئی ازار ہی نہیں ہوگی، کوئی تہبند ہی نہیں رہے گا، مطلب تم بے لباس ہو جاؤ گے. فَالْتَمِسْ شَيْئًا، تو یہ تو تمہاری ضرورت کی چیز ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو تلاش کرو. فقال ما اجد شيئا، اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں پاتا ہوں. فقال التمس، تو کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، ولو خاتم من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح. کہتے ہیں فلم یجد، تو وہ شخص نہیں پائے لوہے کی انگوٹھی بھی. فقال، تو سرکار نے فرمایا کہ امعک من القرآن شیء، کہ تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ نعم، سورۃ کذا و سورۃ کذا لسور سماہا، انہوں نے کہا کہ یہ سورت نام لیا کچھ سورتوں کا، سماہا جن کو انہوں نے نام لیا. فقال، تو سرکار نے فرمایا کہ زوجناکھا بما معک من القرآن، جو کچھ قرآن تمہارے پاس ہے اس قرآن کے بدلے میں ہم نے تمہارا اس عورت سے نکاح فرما دیا. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ چلیے خیر، اس کو ملا لیجئے، آسان سی باتیں ہیں، کوئی بھی آج کی سخت بات نہیں ہے. اس کو ملا لیں اچھی طرح سے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا نام صحیح سے لکھ کر کے آئیں.